یہ 3 حروف سختی والے ہیں. ز، سین، صاد. نرمی والے حروف ہیں. ف، غیر، وا. یہ پوری تختی جو ہے وہ میں آپ کو ایک بار پڑھ کر بتا رہی ہوں. کل ہم ٹیسٹ لیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے پوری تختی کو اچھے سے یاد کر کے آنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے پڑھتے ہیں. تا، دال. یہ ہم آواز ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے سے اس کی آواز ملتی جلتی سی نکلتی ہے. ٹھیک ہے. تا، دال. جیسے اوپر کے دانتوں کے اندرونی حصے سے جہاں سے زبان کو ٹچ کر کے تا پڑھا جاتا ہے، دال بھی ویسے ہی اسی جگہ سے پڑھا جاتا ہے. لیکن لکھنے میں پڑھنے میں دونوں حرف الگ الگ ہیں. ادائیگی کا طریقہ کار ایک ہی جیسا ہے. دانتوں کا اندرونی حصے سے زبان کے حصے کو ملائیں گے تو تا اور دال کی ادائیگی ہوگی اور قا کی ادائیگی ہوگی. تا، دال، قا. لام، نون، قا. لام، نون، قا. ان تینوں کی ادائیگی کا مقام بھی ایک ہی جیسا ہے. اوپر کی جو تالوں کی جڑ ہے، جڑ کے آگے کے حصے کو زبان کا تھوڑا سا درمیان کا حصہ ٹچ کریں گے تو لام، نون، قا. یہ 3 حروف ادا ہوں گے. یہ زبان کی کروٹ کے ساتھ ادا ہوں گے. ٹھیک ہے، منہ بھر کر پڑھے جائے گا. غاد. پوری زبان کو ہم نے پھیلا کر پڑھنا ہے، نہ تالوں سے چپکانا ہے اور درمیان میں رہے گی زبان، تالو کے اور نیچے کے حصے کے درمیان میں. غاد. جیم، شین، یا، قاف، کاف. یہ زبان کی جو جڑ ہوتی ہے نرم حصے سے قاف ادا ہوگا، سخت حصے سے کاف ادا ہوگا. یہ 6 حروف ہلکی ہیں. یہ انتہائی حلق سے ادا ہوں گے، آخر کے حصے سے، درمیانی حلق سے ادا ہوں گے اور یہ شروع کے حصے سے. حمزہ، ہا، عین، ہا، عین، خا. الف، تا، ز. ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں میرے بیٹا آپ لوگ. ہا، میم، لام، الف، لام، الف، لام، الف. دیکھیں پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں یہ 3 لام الف ہیں، مگر ان کا لکھنے کا طریقہ کار الگ الگ ہے. تو آپ کے پاس قرآن پاک میں کبھی اس طرح کا لام الف بنا ہوا آئے گا، کبھی اس طرح کا آئے گا، کبھی اس طرح کا آئے گا. لیکن آپ نے یہاں پر اشکال کو سمجھنا ہے کہ یہ لام الف ہی ہے. آپ کو پہچان کروائی جا رہی ہے کہ یہ 3 لام الف ہیں. ان کے لکھنے کا طریقہ الگ الگ ہے، لیکن پڑھا لام الف ہی جائے گا. لام، با، کاف، با، کاف، تا، کاف، تا، کاف، نون، کاف، قابا، کاف، الف، لام، جیم، واو، حمزہ، یا، حمزہ، با، الف، نون، الف، تا، الف، یا، الف، و، الف. اب دیکھیں الف بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے، با، تا، یا، سا یہ بھی بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے. صرف نون کی مقدار دینی ہے. اب یہاں ہمارے پاس 3 لائنیں ہیں اسی طرح سے، اور ان میں بھی آپ نے جو ہے یہی چیز کو خصوصاً جو ہے مد نظر رکھنا ہے کہ مقدار والے اور غیر مقدار والے الفاظوں میں فرق رکھنا ہے اور حروف کی ادائیگی بالکل درست طریقے سے کرنی ہے. آپ کے پاس سیٹی والا الفاظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر دیکھیں بغیر سیٹی والا الفاظ ہے، موٹا پڑھنا ہے. یہ 3 الفاظ مذکور پڑھے جاتے ہیں.
जबकि इसको दरमियानी हलक से पढ़ेंगे। अब मिकदार और गैर मिकदार की अदायगी के साथ पढ़ते हैं। सीन अलिफ आइन अलिफ वाइन अलिफ। तमाम बच्चे साथ में पढ़ें ताकि आपको आज अच्छे से रिवाइज हो जाए, कल लाजमी आपने टेस्ट देना है इसका, ठीक है। ऑद अलिफ ऑद अलिफ अलिफ सॉरी जीम अलिफ हा अलिफ हा अलिफ हा अलिफ। देखें इनमें दोनों में हमने नहीं खींचा बल्कि तीनों में नहीं खींचा, हा हा हा। अब ये मिकदार वाला हुरूफ आ रहा है, फिर इनसे भी नहीं मिकदार देनी। मीम अलिफ अलिफ वा अलिफ। अब तो आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं इन दोनों हुरूफों से, किन्हें आपने मोटा पढ़ना है, दोनों मुस्तालियां हैं, लेकिन इसको हमने मोटा पढ़ने के साथ नरमी से भी पढ़ना है, इसमें सख्ती की आवाज नहीं आएगी। ये नरमी वाले हुरूफ जो तीन है उसमें से वा भी शामिल है। ओ अलिफ व अलिफ। हमने मिकदार भी नहीं देनी, पुर पढ़ना है और वा को नरमी से भी पढ़ना है। क़ालून वालून सीन लाम शीन लाम क़ाद लाम क़ाद लाम क़ाफ लाम फ़ा लाम क़ाफ लाम बा लाम बा बा ता नून ता रा ता या ता जीम दाल हा दाल आइन दाल या फा नून साद। बच्चे इसको अमूमन जा पढ़ने लगते हैं, जा कभी भी मिलावा नहीं होता। अगर कभी दाल दाल जा आते हैं तो वो बाद वाले हुर्फों में आते हैं, इस तरह से शुरू में नहीं आते, क्योंकि ये अल्फाज मिलकर नहीं पढ़ा जाता। ये हमारे पास है नून, ठीक है, इसको जाना पढ़े, इसको पढ़ना है हमने नून, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपको अल्फाजों का हुर्फों की पहचान बताइए कि कौन सा हुर्फ है। आपने यहाँ क्या पढ़ना है, इसको नून, ठीक है, साथ साथ पढ़िए। नून साद फसाद क़ाफ दाद साद बा हाया आइन या सीन या वाया क़ाफ या लाम या मीम या ग़ाद या हामीम बदाल हज़ाल यदाल मीम नून सीन वा शीन वा फा वा आइन मीम लाम ज़ा। देखें जा बाद में आया ना, ये अल्फाज शुरू में नहीं आ सकता। दाल हो गया, दाल हो गया, वा हो गया, जा हो गया, ये तमाम अल्फाज मिलकर अगर आएंगे तो बाद में आएंगे, इब्तिदा में नहीं आएंगे, ठीक है। लाम ज़ा लाम मीम हामीम। अब इस बात को सिर्फ फोकस करें, सबसे ज्यादा आपको अल्फाजों की पहचान दी है, अदायगी की पहचान दी है, बस सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कौन से अल्फाज की मिकदार देनी है, कौन से की नहीं देनी है। ये पहली तख्ती में हमने आपको सिखाया था और हमारी ये तख्ती हम काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, आज मुकम्मल हो रही है। कल टेस्ट देना है, अपने बगैर मिकदार और मिकदार के अल्फों में फर्क बताना है।
قاسين كاف لام ألف ها يا ميم نون فاسين ميم فلام قاف فلام عين سين قاف. یہ حروف مقطعات کا ورڈ ہے. عین قاف لام کاف نون تا کاف تبا میم لام کاف حاسین نون لام سین تا جیم نون تا با ها تا عین بدال با عین دال ها فا را با ها الف یا ها با میم نون ها فا یا ها عين نون دال نون صاد با فا صاد لام با نون با یا نون با فا نون ها یا فا قاف سین میم سین همزه لام با ها میم با سین میم قاف لام میم عین لام میم صاد باغا عين جيم با قاف سين قا با عين قاد كاف يا فا شين كاف را صاد فاتا حامیم یا دال. اب مثالی حروف پڑھیں گے ایک بار. خا صاد غاد قا غا غین قاف. درود غوثیہ پڑھتے ہیں ایک بار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا. ساتھ پڑھو بیٹا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والقرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والقرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والقرم وآله وبارك وسلم. درود شریف کو آپ بہت خوشی و خضوع کے ساتھ پڑھا کریں. ہر دکھ کی دوا ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. جو درود شریف پڑھتا ہے اسے کسی بھی دکھ اور غم سے آشنا نہیں ہونا پڑتا. ٹھیک ہے. دل سے خوشی و خضوع کے ساتھ جو ہے درود پاک کو ایک بار پھر سے پڑھو. سارے بچے جتنے بھی ہیں ساتھ میں پڑھنا. ٹھیک ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا
محمد معدن الجود والقرم وآلہ وبارک وسلم. سبق یاد کرنے کی دعا ایک بار پڑھتے ہیں. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. صدق اللہ العظیم. ان شاء اللہ تعالیٰ کل آپ سے ملاقات ہوگی بچوں. کل ٹیسٹ اچھے سے یاد کر کے رکھیے گا, ٹھیک ہے. اللہ حافظ.